ایک بزرگ، ایک عالم یا صوفی فقیر، عالم تھے، زاہد تھے، سن کر دھوم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کی، دہلی گئے ان سے بیعت کرنے کے لیے۔ تو ان کے پاس رہے سارا دن، تو فارغ ہو کے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہوئے تو سارا دن لوگ آ گئے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی پھونک مروا رہا ہے، کوئی دعا کروا رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے، تو ہجوم ہی ہجوم ہے لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد دوسرے کچھ اور دنیا کے لوگ اپنے مسائل لے کے آ گئے کسی کو، پھر اس کے بعد واز کی مجلس ہو گئی، پھر کسی وقت سماع کی مجلس ہو گئی، تو سارا دن صبح سے شام تک نمازیں ہوئیں، کھانا ہوا، اور مخلوق ہی مخلوق رہی، انہی کے کاموں میں رہے سارا دن۔ اسی میں شام اور رات ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو وہ جو عالم آپ کی ارادت بیعت کرنے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، رخصت کی اور جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا آیا تھا آپ کی ولایت اور کرامت کی دھوم سن کر، چرچا سن کر، تو بس اب واپس جا رہا ہوں۔ تو فرمایا بیعت تو نہیں کی تم نے؟ اب اہل حال کو، اہل مقام کو، اہل اللہ کو مریدوں وغیرہ کا ان کا تو بزنس ہی نہیں ہوتا، یہ مرید پیری مریدی۔ جو پیری مریدی کا بزنس کریں، سمجھیں نہ وہ اہل مقام ہیں، نہ اہل حال ہیں، نہ اہل کیفیت ہے، وہ اہل تجارت ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے جو پیری مریدی کا بزنس کرتے ہیں، بزنس پیری مریدی کو بزنس کرتے ہیں۔ اہل مقام تو کیا ہونا، نہ اہل حال نہ اہل کیفیت، تو چلو ہر کوئی ہوتا ہے، ہر مسلمان ہی ہوتا ہے، اہل تجارت ہے۔ جن کی ادھر جڑ جاتی ہے ان کو تو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، لگ جاتی ہے کہ وہ بھی تلاش کرتے پھریں مریدوں کو اور پکڑ دھکڑ کرتے پھریں۔ کہ اللہ والا جب کامل ہوتا ہے تو اس کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ تو اس کی وہ اللہ کا متلاشی ہوتا ہے، مریدوں کا متلاشی نہیں ہوتا۔ تو وہ تو پھر اس کو مارکیٹنگ مینیجر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کرامتیں بیان کرے تو اس کے مقامات بیان کرے اور خوب اچھالے، اس کو اونچا لے جائے، پھر پکڑ دھکڑ کرے مریدوں کو۔ یہ بزنس ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کی طرف وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سفر پہ تھا۔ ایک قصبے سے گزرے، ہم نے ایک فقیر کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا، ایک فقیر کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ خرقہ پوش ہے، جبہ صوفیاء کا جبہ خرقہ پوش ہے، یعنی لباس بتاتا ہے کہ صوفی ہے، اہل تصوف ہے، مگر لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ کسی نے اس کو دے دیا کہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے، تو یہ اتنے ذلیل کیوں ہو گیا کہ اہل دنیا سے مانگ رہے ہیں، اہل دنیا کے سائل ہو گئے۔ یہ حضور داتا صاحب نے فرمایا کشف المعجوب میں، فرماتے ہیں تو میرے شیخ نے مجھے کہا بیٹے یہ مال کے پیچھے اس لیے ہے کہ اس کا پیر مریدوں کے پیچھے ہے۔ جو شیخ مریدوں کا طالب ہو جائے، اس کے مرید جب خلیفے اور خود پیر بنتے ہیں وہ مال کے طالب ہو جاتے ہیں۔ کہ مریدوں کا طالب ہونا مال و دولت کے طالب ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مال و دولت کے طالب ہوئے تو کھلا نظر آ گیا نا کہ طالبان دنیا ہیں، مال و زر کے طالب ہیں۔ تو جو مریدوں کا طالب ہے تو وہ تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت پہنچانے کے لیے تمہیں لے رہا ہوں تمہارے پیچھے، وہ تو آخرت کی بات کرتا ہے، تو دھوکہ دہی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب کوئی جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا خلق سے بے نیاز ہوتا ہے، پھر وہ خلق کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیا اس لیے تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ سے بیعت کروں گا، تو فرمایا پھر بیعت تو نہیں کی، واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا سارا دن میں نے دیکھا، صبح سے رات تک آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے، آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے، تو خالق کے ساتھ کس وقت ہوتے ہیں آپ؟ کوئی وقت فرصت کا آپ کا نہیں دیکھا کہ جس میں جانوں کہ اس وقت آپ خالق کے ساتھ ہیں؟ آپ تو صبح سے رات تک بیٹھا رہا، مخلوق کے ہجوم میں ہی رہے، تو خالق کے ساتھ ہونے کا تو وقت ہی نہیں نکالا۔ تو میں واپس چلا۔ آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے،
یہ ایک باریک لطیف نکتہ تھا، آپ سمجھ گئے، اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک رات رک جا، ہمارا دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے، دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے۔ وہ رات کے لیے رک گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خدام کو کہ اس کا بستر میرے کمرے میں اندر ہی بچھا دیں، اندر بچھا دیا۔ نماز عشاء سے لوگوں سے وظائف اوراد سے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ کے لیٹ گئے، اور وہ مصلی پر بیٹھ گیا۔ ساری رات تلاوت کرتے رہے وہ، پھر پچھلی رات تو یہ نفل پڑھتے رہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھے، فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھی، وظائف کیے، پھر نماز فجر پڑھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ آپ نے اس کو فرمایا اب تھوڑی دیر سو جا۔ وہ مزید متذبذب ہو گیا، جو تھوڑی سی کسر بچ گئی تھی عقیدت کی وہ بھی۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ تصورات لوگوں کے غیر حقیقی من گھڑت مصنوعی تصورات ہیں۔ تصوف، معرفت، روحانیت یہ علم صحیح کے بغیر نہیں آتی، اور ہم نے علم صحیح حاصل نہیں کیا، اس کی جگہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ذہن کے مفروضے اور تصورات۔ تو وہ اور متذبذب ہو گیا۔ اس نے کہا جی رات دن سارا مخلوق کے ساتھ گزارا، رات سونے میں گزار دی، یہ اب عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے اٹھے، فجر پڑھی۔ ایسے تہجد کے لیے اٹھنا، فجر پڑھنا، ایسے تو بڑے صالحین نیک لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کا خیال تھا کہ یہ تو ساری زندگی سوتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب تھوڑی دیر آپ سو جائیں، آرام کر لیں، پھر چلے جانا۔ اب وہ سو گئے نماز فجر کے بعد۔ جب اس وقت سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر، اپنے سر پر ایک دیے کا چراغ جل رہا ہے، جیسے دیا تیل کا، مٹی کا دیا ہوتا تھا، اس کا چراغ جل رہا ہے، اور تیل تھوڑا ہے اور مدھم سی لو ہے مگر جل رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا تو سورج کی طرح نور کا ایک اتنا بڑا ستون ہے، ان کے سر سے نکل کے عرش معلیٰ تک ملا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ اب تو بالکل ہی میں چکرا گیا، جاگا ساری رات میں ہوں، تلاوت میں نے کی، نفل میں پڑھتا رہا، یہ سوتے رہے، تہجد کے وقت اٹھے فجر کی، ان کا سر سے عرش تک نور ہی نور ہے اور میرا مٹی کا دیا جل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت آپ نے بلا لیا، اس وقت آپ نے بلا لیا، فرمایا کہ بیٹے اب بات یہ ہے، ولایت رات بھر جاگنے، تسبیح کرنے، وظیفہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے، الگ خلوت میں بیٹھے رہنے میں سے کسی بھی عمل کا نام ولایت نہیں ہے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ ولایت اس سے ایسی دوستی کر لینے کا نام ہے کہ اپنی خواہش و ارادہ میں سے کچھ نہ بچے، اسی کی خواہش چلے، اسی کا ارادہ چلے، اس سے دوستی اور تعلق ایسا ہو جائے کہ وہ متصرف ہو۔ تو جیسے بچہ، پھر آپ نے مثال دی، جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں، ماں اس کو نہلا دے، اس کو ماں فرش پہ ڈال دے، اس کو ماں اچھے کپڑے پہنا دے، اس کو ماں برے کپڑے پہنا دے، دودھ پیتا چھوٹا سال کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، اس کو ماں 3 ماہ کا بچہ، اس کو ماں کپڑے پہنا دے، ننگا سلا دے، وہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، چونکہ وہ اس عمر میں ہے جس عمر میں شکوہ شکایت ابھی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جب تک بچہ اس حال میں رہتا ہے، وہ جاگتا ہو تب بھی ماں کو پیارا لگتا ہے، سوتا ہو تب بھی پیارا لگتا ہے۔ ماں جاگتے کا منہ بھی چومتی پھرتی ہے اور سوتے کے حال میں بھی واری واری پھرتی ہے، اس لیے کہ اور جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی خواہش اور ارادہ کار فرما ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات پہ، نیک بات پہ شاباش ملتی ہے، برائی پہ ڈنڈے بھی لگتے ہیں، اس کو مار بھی پڑتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے ارادے سے چلتا پھرتا جیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ارادے سے نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ روتا تھا، نہ ہنستا تھا، جب آدمی اپنے ارادے سے فنا ہوتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ باقی اور بقا ہوتا ہے،
تو پھر وہ معصوم بچے کی مانند ہے، اسے ماں جاگتے سوتے ہر وقت پیار کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس میں ارادہ ہی میرا کار فرما ہے۔ اب جب کوئی صاحب مقام ہو جاتا ہے تو وہ اگر صبح سے رات تک مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ارادہ حق سے بیٹھا ہے کہ حق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ہدایت دنیا میں پہنچے، تو وہ لوگوں سے ملے تو تب بھی مولا کا کام ہے، تنہا بیٹھے تب بھی رب کا کام ہے، وہ جاگے تب بھی رب کے کام میں ہے، وہ لیٹے تب بھی رب کے کام میں ہے، اس کی ساری زندگی خود سپردگی کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو ولایت خود سپردگی کا نام ہے، ولایت خود سپردگی کا نام ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کیا کام لینا ہے، وہ نہیں فیصلہ کرتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اجرا تو اسی سے ہوتا ہے، دماغ ہاتھ پاؤں تو اسی کے چلتے ہیں، مگر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو جو چاہتا ہے کراتا ہے۔ تو ولایت یہ ہے کہ جب چاہے جگا دے، جب چاہے سلا دے، جب چاہے ہنسا دے، جب چاہے رلا دے، جب چاہے کھلا دے، جب چاہے فاقہ دے، جب چاہے خلق میں رکھے، جب چاہے اپنے پاس بٹھا لے۔ وہ ہر حال میں اس کی مجلس میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کی خلوت میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کے تعلق میں رہتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق یہ نوعیت اختیار کر جائے اسے ولایت اور مقام کہتے ہیں۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔